الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، مومن کی زندگی، ایک مسلمان انسان کی زندگی انتہائی مبارک زندگی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ تعداد کافروں کی ہے، لیکن ان کی زندگی محض ایک دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور رونق تک محدود ہے، لیکن ایک مومن بندہ، مسلمان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کا پیروکار، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا بھی بڑی مبارک بنائی ہے اور آخرت بھی یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں پر مشتمل ایک لا زوال اور لا متناہی زندگی اور وقت ہے۔ مومن کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے بے شمار آسانیاں رکھی ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ایسی پاک اور ایسی باکمال ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر ایسی مثالیں اور ایسی چیزیں رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ رب العالمین کی معرفت کا ادراک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اس بندے کو نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر لوگوں سے، اپنی مخلوق سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ میری تخلیق پر غور و فکر کرو، جو کچھ میں نے پیدا کیا، جو کچھ تمہیں عطا کیا، اور روزمرہ کی زندگی کے اندر جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی قدرت کے شاہکار دیکھتے ہو، ان کے اندر ذرا غور و فکر کرو، تمہیں خود بخود اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے، وہیں پر دن اور رات کا پلٹ کر آنا جانا، یہ بھی انسان کی زندگی کے لیے، ایک مومن کی زندگی کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین دن اور رات کو
بصیرت والوں کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک اور صاف اور بصیرت والا دل عطا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف موسم عطا کیے ہیں۔ اس دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طبیعتوں کے مطابق اور ہماری فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موسم ہمیں عطا کیے ہیں، وگرنہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو یہ سارے موسم میسر نہیں ہیں۔ ان کو یہ گرمی، سردی، یہ بہار، خزاں، اس طرح کے موسم ان کو حاصل نہیں ہیں، ان کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس خطہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کی جو فطرت اور نیچر ہے نا، یہ اکتانے والی ہے، ایک چیز سے تنگ آ جاتی ہے، اکتا جاتی ہے۔ کتنے ہی اچھے ماحول کے اندر، کتنی ہی اچھی اور پر آسائش زندگی ہو، جب ایک ہی طرح کا ماحول رہتا ہے، ایک ہی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک چیز کو استعمال کر کر کے انسان کی عادت ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موسم پیدا کیے ہیں۔ موسم سرما، سردی کا موسم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے اور فروری تک جو ہے نا یہ موسم سرما رہتا ہے۔ موسم سرما یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قریش کے لیے ان دو موسموں کا ذکر بڑے انعام کے طور پر ذکر کیا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ رب العالمین نے قریش کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی ہے، قریش کے دلوں کو سفر سے مانوس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کے اندر سفر کرنا ان کے لیے مانوس بھی کر دیا ہے، آسان بھی کر دیا ہے۔ قریش مکہ یہ کعبۃ اللہ کے رکھوالے، ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ تجارتی قافلے مختلف ممالک اور علاقوں کے اندر آیا جایا کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش۔ تو ان لوگوں کے تجارتی قافلے دو علاقوں کی طرف جاتے تھے، ایک شام کی طرف اور دوسرے یمن کی طرف۔ تو سردیوں کے اندر یہ لوگ یمن کے علاقے کی طرف اپنا مال و متاع لے کر سفر کرتے تھے، اس لیے کہ یمن کا علاقہ گرم علاقہ، وہاں پر جا کر تجارت کرنا ان کے لیے انتہائی آسان تھا۔ اور گرمیوں کے موسم میں قریش مکہ یہ شام کا سفر کرتے تھے، شام کے علاقے میں جاتے، اس لیے کہ وہ علاقہ ٹھنڈا سرد علاقہ تھا اور وہاں پر جا کر وہ تجارت کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ، مکہ والوں کے لیے بطور احسان اور نعمت کے ان چیزوں کا ذکر کیا اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ اور آج بھی یہ موسم ہمارے لیے تجارت کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر موسم گرما کے اندر بہت سارے لوگ سیر و سیاحت کے ذریعے بڑا پیسہ کماتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ موسم جو ہے یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور مومن بندے کے لیے ان چیزوں کے اندر عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ ہم نے ان موسموں سے، ان اوقات سے، اللہ کے دیے ہوئے یہ انعامات سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات میں ذکر کر دوں کہ یہ گرمی اور سردی کی وجہ کیا ہے۔
صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اشتقت النار الی ربھا، جہنم نے، آگ نے اللہ رب العالمین کی طرف شکایت کی. فقالت ربی اکل بعضی بعضا، کہا اے میرے رب. آپ ذرا غور کریں، جہنم اللہ سے شکایت کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اکل بعضی بعضا، اللہ میرے بعض کو میرا بعض کھائے جا رہا ہے. اتنی سخت آگ ہے کہ وہ آگ بھی اپنی آگ سے پناہ مانگتی ہے. آگ بھی وہ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. فآذن لها بنفسین، اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جہنم سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس جہنم گرمی کے اندر لیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو تم سردی پاتے ہو یا سردی محسوس کرتے ہو یا گرمی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جہنم کے اندر 2 طبقے بنائے ہیں. ایک طبقہ انتہائی زیادہ گرم اور دوسرا طبقہ انتہائی زیادہ ٹھنڈا. اس ٹھنڈے طبقے کو زمہریر کہتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے، نہ انسان بہت زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی ٹھنڈک برداشت کر سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے برف پکڑ لیں تو آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھنڈک برداشت نہیں انسان کو. تو چونکہ جہنم لوگوں کو عذاب دینے کا ایک اللہ نے بنایا ہے ذریعہ، تو لوگوں کو عذاب گرمی کے ذریعے بھی ہوگا، آگ کے ذریعے بھی ہوگا اور ٹھنڈک کے ذریعے بھی ہوگا. تو یہ 2 طبقے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر جو ہمیں گرمی اور سردی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے. موسم سرما جو ہے، جو آج کل شروع ہو چکا ہے، یہ موسم سرما، اس کے بہت سارے احکام ہیں. مومن کا، ایک مسلمان بندے کا اس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. انسان اس موسم کے اندر بہت سارے فوائد اللہ سے سمیٹ سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کے نزدیک ہونے کا، اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موسم سرما بھی ہے، سردی کا موسم بھی ہے. سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی کی کتاب حدیث پر مشتمل بہت عظیم الشان کتاب ہے. اور مسند احمد کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے. یہ مومن کے لیے ایک بہار کی حیثیت رکھتا ہے. کاسر نہارہ فساما وطال لیلہ فقاما. آپ نے فرمایا اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، مومن بندہ اس میں روزے رکھتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، مومن بندہ اس میں قیام کرتا ہے. اور یہ دونوں ہی ایسے کام ہیں، روزے رکھنا اور قیام اللیل کرنا، رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجات، ضروریات اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ نفلی عبادات یہ کرنے کا موسم سرما ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے، نیکی حاصل کرنے والوں کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی فائدے کی چیز ہے سردی کا موسم. اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے، صحابہ نے بھی، تابعین کیا فرمایا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، تابعی عبد بن عمیر وہ فرماتے ہیں کان یقال اذا جاء الشتاء، جب سردی آتی نا لوگ ایک دوسرے کو یوں مخاطب ہوا کرتے تھے، یا اہل الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم قاصر النہار لصیامکم فاغتنموا، لوگ ایک دوسرے کو یہ کہا کرتے تھے، او اہل قرآن، او قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، وہ دن آج آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری رات لمبی کر دی ہے، لصلاتکم تمہاری نماز کے لیے، اور دن چھوٹا کر دیا ہے، چھوٹا ہو گیا، لصیامکم تمہارے روزوں کے لیے، فاغتنموا اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو اس لیے یہ ہمیں زندگی کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر فرمایا افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تذکرون، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت حاصل کرنے کا یاد دہانی کروائی ہے کہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ تو یہ دن اور رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ موسم مختلف بنائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک انسان زیادہ مشقت والے اعمال کی نہیں طاقت رکھتا تو اس کو ایسے موسم کی تلاش رہنی چاہیے کہ ایسا وقت آئے کہ مجھ پر آسانی ہو اور میں کیسے اللہ کا قرب حاصل کروں، کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی ماحول دیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، کتنے بڑے انعامات ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موسم سرما کے اندر بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کی وجہ سے اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک مثال اس کی یوں سمجھے، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ جس عمل کی وجہ سے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام بے تاب ہو گئے، صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے جسم پر پانی بہائیں، لگائیں، اس کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو کا کیا معنی؟ اپنے اعضاء کو مقدار کے اعتبار سے بھی مکمل دھونا اور تعداد کے اعتبار سے بھی مکمل دھونا، تین مرتبہ اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا، یہ ہے مکمل اسباغ الوضو۔ تو آپ نے فرمایا یہ اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا، حالانکہ دل نہیں چاہتا، انسان جب سردی ہوتی ہے تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ بس تیمم کر کے نمازیں پڑھتے جائیں، پانی کو ہاتھ نہ ہی لگائیں۔ آج تو الحمدللہ ہمارے پاس سہولیات ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی میسر ہے، مہیا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑے آسانی ہمارے لیے۔ مسجد کے اندر آپ کو گرم پانی میسر ہوتا ہے، ملتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ مکمل وضو کریں۔ تو یہ سردیوں کے اندر ناپسندیدگی کے باوجود پانی ٹھنڈا لگتا ہے پھر بھی اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے وضو کرنا۔ وضو کرنا یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ وضو کرے نا تو انسان کو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے مل مل کر دھوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جو ہے نا اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایسے کوئی ٹمپریری سا کام نہیں ہے، یہ فضول کام نہیں ہے، یا ایک یہ جو ہے نا ایسے فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ
پورے انہمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرے. تو وضو کے اندر انسان کو وہ لذت ملتی ہے جب انسان کا ذہن یہ بناؤ کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے ہاتھوں کے گناہ گر رہے ہیں، میں منہ دھو رہا ہوں، میں کلی کر رہا ہوں، میری زبان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں چہرہ دھو رہا ہوں، میری آنکھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں. جب بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے تو یقیناً پھر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹے میں وضو کر لوں، ہاں وضو رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو وضو ایک الگ اور مستقل طور پر بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے ہم الحمدللہ نمازیں تو ادا کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم زیادہ نہیں تو 5 مرتبہ تو وضو کرتے ہیں نا. تو بندہ اگر وضو کو اچھے طریقے سے کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے، جو وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ چھوٹی بات ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے وضو بھی ہم کرتے ہیں. تو وضو کو اچھے طریقے سے کریں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اور یہ ذہن میں لائیں کہ ہمارے اس وضو سے گناہ چڑھ رہے ہیں. تو پھر بندہ بڑے آرام سکون کے ساتھ مال کے اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے ذریعے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا. ہر بندہ صدقہ خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، حج زکات کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ تو ایسا عمل ہے جس کی طاقت تو الحمدللہ ہم میں سے ہر بندہ ہی رکھتا ہے، الا کہ کوئی بہت زیادہ سخت بیمار ہو جس کو پانی کو ہاتھ لگانا منع کیا گیا ہو. وگرنہ ہر بندہ کمزور ہے، طاقتور ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ طاقت رکھتا ہے. کم از کم اس طرح کے اعمال تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے جن کی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں جن کی توفیق دی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جانا. سردیوں کے اندر نا وضو کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی مشکل کام ہے. انسان کا دل نہیں چاہتا نرم بستر چھوڑ کر، خصوصاً عشاء کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز کے وقت بستر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا بہت مشکل کام لگتا ہے. ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود جو شخص وضو بھی مکمل کرتا ہے اور مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اور پھر اس سے آگے چیز وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے جس کو مل جائے. ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کا انتظار ہے. مغرب پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، عشاء پڑھ کے جائیں گے. عصر پڑھی ہے، یار کیا جانا ہے، بعد میں آنا مشکل، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. یا انتظار کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کا خیال اتنا کرتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے گیا ہے، فکر یہ ہے کہ میں نے مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے. مغرب کی پڑھی ہے تو عشاء کی بھی ساتھ جو ہے نا وہ باجماعت پڑھنی ہے. تو یہ 3 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. تو یہ کام تو ہم میں سے ہر بندہ طاقت رکھتا ہے نا. اس میں تو کوئی پیسہ وغیرہ نہیں نا لگتا، اس میں تو کوئی مہنگائی کا رونا شونا نہیں ہے نا. اس لیے ہمیں اس موسم کے اندر، خاص طور پر جو سردیوں کا موسم ہے، اس میں انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وضو کرے، مسجد میں جا کر نماز پڑھے. ہاں اللہ کے نبی نے آسانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، جہاں مشقت ہے وہاں پر آسانی بھی رکھی ہے، لیکن یہ فضیلت والے اعمال. اس لیے سردیوں کے موسم میں اچھے طریقے سے وضو کریں، مسجد میں آ کر نماز ادا کریں اور نماز کی فکر کریں. یہ فکر پیدا کر لینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے ہر نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا نا کہ جو بندہ اذان کے بعد یا جلدی آ جاتا ہے نا مسجد میں، صف میں بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے نماز کی، وہ ایسے ہی جیسے نماز کے اندر ہے، ایسے ہی اس کو ثواب مل رہا ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی نفل نماز، بس خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہے. اذان کے بعد فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا. اسی طرح
سخت سردی کے اندر اگر ایک بندہ وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا وضو کرنے سے یا پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری کی شدت کا خطرہ ہے یا ہلاکت کا خدشہ ہے تو اس کے لیے تیمم کی بھی اجازت ہے. صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر، عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا. اس جنگ کے اندر خود صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنبی ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، اور اس وقت سردی انتہا درجے کی تھی، بہت زیادہ سخت سردی، فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ، سخت سردی تھی، اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا. فتیممت، میں نے تیمم کر لیا. پھر میں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو، صحابہ کو نماز بھی پڑھائی. جب نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے یہ سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یا عمر صلیت اصحابک وانت جنب، تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی ہے، تو جنبی حالت میں تھا. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، ذکر پورا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسے ایسے نماز پڑھائی ہے، مجھے یہ ڈر تھا اس وجہ سے میں نے تیمم کیا ہے، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ گئی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، ایسے جان بوجھ کر اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ بات سن کر اور یہ استدلال سن کر صحابی کا فضاحی کا رسول اللہ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ شَيْئًا، نبی علیہ السلام ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی نقد نہیں فرمایا، کوئی منع نہیں فرمایا. یہ تقریری حدیث ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص وضو کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا یا اس کو پتا ہے کہ وضو کرنے سے یا پانی کو ہاتھ لگانے سے میرے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے جو بڑھ جائے گا یا وہ مجھے ہلاک کر دے گا. جس طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک صحابی جنگ کے اندر اس سفر میں وہ ان کو غسل واجب ہو گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا کہ جی کوئی رخصت نہیں ہے، غسل ہی کرنا پڑے گا. صحابی نے غسل کیا تو وہ فوت ہو گیا. تو جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے رخصت موجود ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے. اس لیے اگر کوئی معذور شخص ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی دی ہے، اس کے لیے ہمارے دین کے اندر آسانی بھی موجود ہے. ہاں انسان تھوڑا ہمت کرے، آئے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ اس کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو سردیوں کے اندر پیش آتا ہے وہ ہے پگڑیوں پر اور جرابوں پر مسح کرنے کا. یاد رکھیں اس کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پگڑی اس انداز سے اگر باندھی گئی ہے جو پگڑی کھل جائے اور بعد میں اس کو باندھنا کافی مشکل ہو، بڑی مشقت سے اس نے پگڑی باندھی ہے تو اس کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے. یہ بھی ایک آسانی ہے. عموماً لوگ اس کے اندر پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، اس طرح کی چیز سر پہ باندھ لیتے ہیں جس کو اتارنا اور دوبارہ باندھنا کافی مشقت کا باعث ہوتا ہے. ایسی پگڑی جو ہے، ایک ہماری سادی ٹوپی ہم نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، یا ایسی پگڑی ہے جس کو آپ اتار کے سائڈ پہ رکھتے اور اسی طرح اٹھا کے سر پہ رکھ لیں، ایسی نہیں. ہاں ایک ہے کہ آپ کے مسح کرنے سے پگڑی کھل جائے گی اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہے، ایسی پگڑی کے اوپر مسح کرنے کی رخصت ہے. اور اسی طرح جرابوں پر مسح کرنا، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بریک جرابوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا یا مطلقاً جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے. یہ بات ان کی درست نہیں ہے. سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے مروی روایت اور اس میں واضح جرابوں کا لفظ ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مسح علی النعلین والجوربین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیوں پر اور اپنی جرابوں پر مسح کیا. تو یہ موٹی جرابوں کی شرط لگانا یا یہ کہنا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، صرف موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جس طرح کی بھی جرابیں ہیں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مشقت جو موزوں میں ہے وہی جرابوں کے اندر بھی ہے. جس طرح موزوں کو اتارنا اور پاؤں کو دھونا اس میں مشقت ہے، اسی طرح جرابوں میں بھی مشقت ہے. اور واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے جوتیوں اور جرابوں پر مسح کیا ہے. اور موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں، کافی سارے صحابہ کرام سے یہ روایت آتی ہے.
تو اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ باوضو ہو کر موزے پہنے یا جرابیں پہنے، اور اس کے بعد مسافر کے لیے 3 دن تک مسح کرنے کی رخصت ہے، اور مقیم بندہ اس کے لیے 1 دن ہے۔ یوں سمجھے اس کے لیے 5 نمازوں کی رخصت ہے کہ وہ 5 نمازیں اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر موزے یا جرابیں پہنی ہیں، اس کے بعد جب آپ نیا وضو کریں گے، مطلب جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی وضو کی، اس وضو سے آپ کی مدت کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک شخص نے جرابیں پہنی ہیں، ظہر کے وقت پہنی ہے، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز بھی اسی طرح پڑھ لی ہے، وضو نہیں ٹوٹا، مغرب میں جا کر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے مثال کے طور پر، تو اگر اس نے پہلا وضو یعنی پہلا جو مسح ہے وہ مغرب کے ٹائم کیا ہے تو وہ اس سے آگے اس کی 1 دن مدت شمار ہوگی۔ اسی طرح سردیوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ موزوں پر مسح کرنے کے علاوہ دیگر کئی احکام ہوتے ہیں۔ ہم چادریں یا اس طرح کے کپڑے لے کر اوپر آتے ہیں اور منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں یا منہ پر کوئی چیز چڑھا لیتے ہیں، جس طرح یہ پچھلے دنوں کچھ لوگ ماسک منہ پر لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، آپ علیہ السلام نے نماز کے اندر منہ کو ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ممکن حد تک کوشش یہ کریں کہ اپنے منہ کو ننگا کر لیں۔ ویسے اگر آپ نے ماسک لگانا بھی ہے تو نماز کے اندر کم از کم اس کو تھوڑا نیچے کر لیں۔ نماز کے دوران منہ پر ماسک نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح کوئی بھی کپڑا منہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بولی بکل، جو بہت سخت قسم کی بکل ہوتی ہے، عموماً چادر کے ذریعے اچھی طرح لپیٹ دیا جاتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما، اس کو اردو میں بولی بکل کا نام دیتے ہیں، یعنی اس طرح کپڑا لپیٹ لینا کہ انسان کے ہاتھ مکمل کپڑے کے اندر ہو جائے اور وہ باہر نہ نکل سکے، اس سے منع فرمایا۔ ایسا کپڑا لپیٹ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح نماز کے اندر کپڑے کو مطلقاً نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، یعنی اگر آپ نے رومال سر پہ رکھا ہے یا کندھے پہ رکھا ہے، اس کو سیدھا نیچے نہ لٹکائیں، اس کا ایک جو ہے نا وہ کنارہ اور طرف اس کو ایسے موڑ لیں۔ نماز کے اندر صدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی کپڑا بچھا کر اس پہ اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے ماتھے پر کوئی چیز کپڑا وغیرہ ہے تو اس طرح سجدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دستانے پہن کر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، جس طرح جرابیں پہنی ہوئی ہوں پاؤں پر، ہاتھوں پر اگر کسی نے سردی کی وجہ سے دستانے پہنے ہوئے ہیں تو وہ بھی سجدہ اس کا درست ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی کچھ احکام نفلی نماز اور روزوں کے بارے میں ہیں، آئندہ جمعہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے کما حقہ ان وقتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔